نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 8، لفظی ترجمہ۔ کیا، جو ہے یہ حرف استفہام ہے۔ حرف استفہام لیٹر آف انٹروگیشن۔ کیا حرف استفہام ہے وہ لیٹرز جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ استفہام اور حل، یہ حروف استفہام ہے۔ کیا، تو یہ لیٹر آف انٹروگیشن ہے۔ پس، ہم نے پیچھے پڑھا تھا جو ہے وہ حرف عطف ہے۔ من، جو، اس میں موصول، زینا، سجائی گئی، سنواری گئی۔ یہ ماضی مجہول واحد مذکر غائب، زینا، یزین، تزئین، یہ باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل۔ لہو، اس کے لیے، سوء، برائی، ایول، عملی ہی، اس کے عمل کی، اس کے کام کی، اس کے ڈیڈ کی۔ پس، رآ، اس نے دیکھا، ہو، اس کو، حسنا، اچھا، گڈ۔ یہ حسن سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ پھر پس، انا، بے شک، انا حرف مشبہ بالفعل، آنے والے اسم کو اس نے زبر دے دی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یضل، ضل یضل، یضل واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، گمراہ کرتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے۔ یہ اضل یضل ہے، اضل یضل۔ من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، واو، اور یہدی، ہدا یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے۔ پس، لا، نہیں، تذہب، جائے، لا تذہب، نہ جائے، فعل نہی، نفس کا، آپ کی جان، علی، پر، ہم، ان کے، حسرات، حسرتن کی جمع حسرات، حسرتیں، افسوس، رنج۔ انا، بے شک اللہ، اللہ، علیم، علم والا، بھی، ساتھ، ما، جو، یصنعون، وہ کاریگری کرتے ہیں۔ صنعن، اس کا مصدر ہے، صنعن۔ اور دیکھیں اس میں مصدر سے فعل ماضی بہت ملتا جلتا ہوگا۔ سمجھیں کہ صنعن کا پہلا بچہ، تو اس کی شکل بہت ملتی ہے۔ تو صنعن سے صنع، صنع یصنع، پھر مضارع ماضی سے بنتا ہے، یصنع، صنع یصنع، تو یصنعون اس کی جمع ہے، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، اور یہ باب فتح یفتح، صنع یصنع۔ صناعت، کاریگری کو کہتے ہیں۔ یصنعون، وہ کاریگری کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، الذی، وہ ذات، ارسل، اس نے بھیجا، ارسل یرسل، ارسال، یہ باب افعال ہے، ارسل واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اس نے بھیجا، الریاح، ہواؤں کو، ریح کی جمع ریاح، ریاح ہوائیں۔ پس، تثیر، وہ اٹھاتی ہیں، سا، واو، را، اس کا روٹ ہے
روٹ حروف اصلی، اور کوئی بھی فعل حروف اصلیہ کے بغیر، روٹس کے بغیر نہیں ہوتا، اور روٹس 3 حروف کے ہوتے ہیں، 3 لیٹرز کے ہوتے ہیں۔ فا پس تسیرو، اس کا روٹ جو ہے ثا واو را، اور سور بیل کو کہا جاتا ہے، بیل کو، جیسے کلام پاک میں ہے کہ انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض، تو زمین کے جوتنے کے لیے اثار یسیر اسارہ، بیل کا ہل چلانا، تو تسیر ہل چلانا، تو یہ باب افعال ہے، اثار یسیر اثارہ، اور سورہ کہتے ہیں انقلاب کو، تو اسارہ ہل چلانا، باتوں کا اوپر اٹھنا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا، غبار اڑانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے فَأَثَّرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو تسیرو اٹھاتی ہیں، ریز کرتی ہیں، سحابن بادلوں کو، کلاؤڈز کو، سحابن، ویسے صحابہ اس کا واحد ہے اور صحابن جمع ہے، لیکن یہ صحابن اس میں جنس ہے، یہ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے صحابن صحاب بولا جاتا ہے۔ فا پس سقنا، ساق یسوقو، سقنا ہم نے ہانکا، ہو اس کو، سین واو قوف، سوقن اس کا مصدر ہے، تو یہ جمع متکلم، سقنا ہم نے ہانکا، ہو اس کو، الا طرف، بلد شہر، لینڈ، میت مردہ، پس احیینا ہم نے زندہ کیا، احیا سے باب افعال ہے، احیینا پھر جمع متکلم فعل ماضی معروف، بہی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد بعد، موتیہا اس کی موت کے، کذالک اسی طرح، النشور جی اٹھنا ہے، نون شین را روٹ ہے، نشر ینشرو باب نصر ینصرو، اور نشور مصدر ہے، دوبارہ زندہ ہونا، نشر پھیلانا، نشر و اشاعت ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں، نشر بات کو پھیلانا، تو نشور جی اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا، پھیلانا، من جو کانا ہے، یریدو ارادہ رکھتا، العزت عزت کا، آنر کا، عزت غلبہ اور بزرگی، شرف جہ، طاقت، بڑا بننا، تو عزت کے یہ مطلب ہے، عز یعزو یہ باب ضرب یضرب ہے، اس کا مصدر العزہ ہے، فللہ پس اللہ کے لیے، العزت عزت، جمیعہ تمام، الیہ اس کی طرف، یصعد صاد عین دال، اور صعید یصعد یہ باب سامع یسمع ہے، صعود کہتے ہیں پہاڑ پر چڑھنا، یصعد چڑھتا ہے، الکلم قول، ورڈ، الطیب پاکیزہ، اچھا، پیور، والعمل اور عمل، ڈیڈ، الصالح نیک، رائچوس، تو دیکھیں یہ العمل الصالح یہ مرکب توصیفی ہے، اس کو ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہو تو العمل معرفہ ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے، اور الصالح کا الف لام ہٹا کے ہم اس کو نکیرہ بنا دیں گے، ہم کہیں گے العمل صالح، الف لام جب ہٹا تو آخر میں تنوین آ گئی، تنوین 2 پیشیں، العمل صالح، العمل صالح عمل نیک ہے، عمل نیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن جملہ اسمیہ میں کریں گے تو پہلے عمل کو لے کر آئیں گے، کام کو لے کر آئیں گے، پھر نیک کو، کہ کام نیک ہے، عمل نیک ہے، لیکن اگر مرکب توصیفی میں ہوگا تو نیک کو ہم اردو میں پہلے لائیں گے، تو ٹرانسلیشن کرتے وقت ہم الٹی ٹرانسلیشن کریں گے، نیک عمل، نیک کام، تو العمل الصالح یہ چاروں طریقوں سے حالت، جنس، عدد اور وسعت میں سیم ہے،
تو یہ مرکب توصیفی ہے، نامکمل جملہ نیک عمل۔ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے پہلا معرفہ رہے گا اور دوسرے کو ہم نکیرہ کر دیں گے، تو پورا ایک سینٹنس مرکب مفید ایک پورا جملہ بنے گا کہ نیک عمل کام نیک ہے۔ یرفع، رفع یرفع، فتح یفتح، وہ بلند کرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، ہو اس کو۔ والذین، اور وہ لوگ، یمکرون جو چالیں چلتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، مکر و یمکرو باب نصر ینصرو، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ السیئات، برائیوں کی، بری، ایول، لہم ان کے لیے، عذاب، عذاب، شدید سخت۔ پھر دیکھیں یہ مرکب توصیفی ہے، عذاب، شدید، شدید عذاب۔ اب ٹرانسلیشن کرتے وقت ہم شدید کو پہلے لے آئے، عذاب کو بعد میں، سخت عذاب، شدید عذاب۔ لیکن اگر جملہ اسمیہ بنائیں گے تو ہم اس کو معرفہ کر دیں گے پہلے کو۔ العذاب، الف لام لگتے ہی تنوین ختم ہو گئی، ایک پیش ہوگی۔ العذاب شدید، عذاب سخت ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ ہم نے رولز پڑھے تھے کہ پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو عذاب سخت ہے۔ ومکرو، اور چال، اولئک، ان لوگوں کی، وہ لوگ، ہوا وہ، یبور برباد ہوگی، ناکام ہوگی، بارو یبورو باب ناصر ینصرو۔ بورن اور بوارن اس کے مصدر ہیں۔ واللہ، اور اللہ، خلق، اب واو کے بارے میں ذرا دیکھ لیں کہ واو دو طریقے سے آتا ہے۔ واو حرف عطف بن کر آئے تو آگے کہ اسم کی شکل ویسے ہی رہتی ہے۔ یہ اللہ تھا تو واو لگنے سے اس نے کوئی اس پہ ایفیکٹ نہیں کیا، تو واللہ ویسا ہی رہا، اللہ ویسا ہی رہا۔ اور اللہ، اگر یہ واللہ ہی ہوتا، واو ایفیکٹ کرتا، اثر کرتا، آگے اللہ کو حق کی پیش کو زیر بنا دیتا تو وہ حرف جر تھا اور پھر اس کا مطلب قسم ہوتا، اللہ کی قسم۔ واللہ، اللہ کی قسم، اور واللہ، اور اللہ۔ اب اللہ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الہ یا الہ با فتح یفتح، اس کا روٹ الف لام اور ہا ہے، اور باب فتح یفتح پوجنا، عبادت کرنا۔ یہ الہ تھا، الہ، الہ یا اللہ سے، الہ یا اللہ سے الوہا اور الہ اور الوہیت اس کے مصدر ہیں، تو الف لام ہا اس کا روٹ ہے پوجنا، عبادت کرنا، اور الہ کہتے ہیں یہ فعال کے وزن پہ ہے اور فعال مفعول کے معنی دیتا ہے، یعنی مألوہ، عبادت کیا ہوا، الہ جس کی عبادت کی جائے۔ پھر اسی الہ پہ ال لگا، الف لام، معرفہ کے لیے کہ خاص معبود، خاص معبود، حمزہ گرا دیا، پھر اللہ ہو گیا، تو اصل لفظ الہ تھا، الہ سے اللہ بنا۔ اور اللہ نے خلق، اس نے پیدا کیا، کم تم کو، من تراب، مٹی سے، ڈسٹ سے، ثم پھر حرف عطف، من سے، نطفت، نطفہ، سپرم، ثم پھر جعل، اس نے بنایا، کم تم کو، ازواجا، جوڑے، زوج کی جمع، ازواج پیئرز، جوڑے۔ واو اور ما نہیں، تحملو، حاملہ ہوتی، حمل یحملو باب ضرب یضرب، حمل سے، نہیں کنسیو کرتی، نہیں اٹھاتی، نہیں حاملہ ہوتی، من انسا، کوئی عورت، واو اور لا نہیں، تدعو، وہ رکھتی، واو ضاد عین اس کا روٹ ہے، وضعن کہتے ہیں رکھنا، ڈال دینا، عورت کا بچہ جننا، جیسے کلام پاک میں ہے قالت رب انی وضعتها انثی، اے رب میں نے بیٹی کو جنم دیا۔ تو لا تدعو مضارع منفی واحد مؤنث غائب، اور نہیں ڈیلیور کرتی، نہیں پیدا کرتی، نہیں رکھتی،
الا مگر بعلمہ ساتھ اس کے علم کے۔ ہم لیٹرز کو دیکھ رہے تھے، آج ہم نے حروف استفہام دیکھے اور حل، یہ لیٹرز آف انٹروگیشن ہیں۔ اب ذرا ہم حروف استثناء کو دیکھتے ہیں۔ استثناء کا مطلب ہے الگ کرنا، نکال دینا۔ وہ حروف، وہ لیٹرز جن کے ذریعے کسی چیز کو الگ کیا جائے وہ حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ جس چیز کو نکالا جائے گا اسے مستثنیٰ کہا جاتا ہے۔ اہم حروف استثناء الا، غیر اور سوا ہیں۔ الا، غیر اور سوا، جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود الا مگر اللہ، اللہ۔ اور غیر جیسے قرآن پاک میں ہے ما اہل لغیر اللہ، اللہ کے سوا۔ اور سوا بھی حرف استثناء ہے، سوا کا تیرے سوا۔ تو الا کیا ہے؟ یہ حرف استثناء ہے، حرف استثناء۔ مگر اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ الا سے پہلے ما یا ان آ جائے تو ان دونوں کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، ما یا ان کا۔ جیسے ہم نے وما یعمر من معمر، ہم نے یہاں پہ ما کو جو نہیں کہا بلکہ ہم نے کیا کہا؟ نہیں۔ تو یہ الا سے پہلے وہی بات چل رہی تھی، آگے جا کر الا آیا تو ما کو اس نے نہیں کے معنی میں کر دیا، نہیں کے معنی میں کر دیا۔ تو نہیں عمر دیا جاتا، کوئی عمر دیا جانے والا۔ تو ولا تدعو، اچھا سوری، الا مگر، میں آگے چلی گئی ہوں۔ ما تحملو، نہیں حاملہ ہوتی، من انسا کوئی عورت، اب ما جو ہے نہیں کے معنوں میں آ گیا۔ ولا تدعو، اور نہ بچہ پیدا کرتی ہے، الا مگر، یہاں پہ الا کیا ہے؟ حرف استثناء ہے۔ بعلمہ، اس کے علم سے، بھی ساتھ، علمہ اس کا علم، وما اور نہیں، اب یہ دوسرا الا آگے آ رہا ہے تو اس کو ما کو اس نے نہیں کے معنی میں کر دیا۔ یعمر، عمر دیا جاتا، عمر یعمر، تعمیر، تعمیر کہتے ہیں آباد کرنا، آباد کرنا۔ عمر، آدمی کی مدت زندگی، عمر آدمی کی مدت زندگی، اور مدت زندگی سے ہی انسان کی عمارت بدن قائم رہتی ہے۔ یہ بدنی مکان جو ہے یہ روح سے آباد رہتا ہے، اور معمور کہتے ہیں آباد کی ہوئی جگہ۔ کہا جاتا ہے عامر ارضہ، اس نے زمین آباد کی۔ عمارہ خرابن کا اپوزٹ ہے، خرابن ویران کرنا، عمارہ آباد کرنا اس کا اپوزٹ ہے۔ امرک اللہ کہا جاتا ہے خدا تیری عمر دراز کرے۔ تو یعمر، عمر دیا جاتا، یہ مضارع منفی مجہول ہے، اور باب اس کا باب تفعیل ہے، تعمیر، آباد کرنا۔ امرن اور عمرن کے ایک ہی معنی ہے، اور قسم کے موقع پر امرن بولا جاتا ہے، جیسے لعمرک، تیری عمر کی قسم۔ من معمر، عمر دیے جانے والے میں سے، معمر یہ اسم مفعول ہے۔ معمر بڑی عمر والا، وہ جس کو زندگی دی گئی، یہ اسم مفعول ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ معمر ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ زیادہ عمر والا، واو اور لا نہیں، ینقص کمی کی جاتی، ریڈیوس کیا جاتا۔ ناقص ینقص، اب نصر ینصر، اور لا ینقص یہ فعل مضارع مجہول ہے، نہیں کمی کی جاتی، من سے، عمرہ اس کی عمر، الا مگر، فی کتابن کتاب میں۔
انا بے شک ذالک وہ علی اللہ اللہ پر یسیر آسان ہے. تو یسرن اس کا مادہ ہے یا سین را اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے یسیر فعیل کے وزن پہ. آسان سہل. وما اور نہیں یستوی برابر ہوتے استوا یہ باب افتعال ہے افتعال استوا برابر ہوتے البحرانی بحر اور بحران دو دریا دو سمندر بحر ایک اور بحران دو دو سمندر اور بحر کہتے ہیں پانی کی وسیع مقدار اور ذخیرے کو چاہے وہ نمکین ہو یا شیریں ہو. تو بحران اور بحر میں وسعت اور انبساط کا مفہوم پایا جاتا ہے. سخی شخص کو بحر کہا جاتا ہے کہ انہو لبحر کہ وہ تو بحر ہے سمندر کی طرح اس میں وسعت ہے اور سخی ہے. بحران تثنیہ دو سمندر. ہاذا یہ عذبن میٹھا. عذوبہ کہتے ہیں پانی کا میٹھا اور خوشگوار ہونا. عذابن اور عذوب اس کی جمع ہے. تو عذب میٹھا سویٹ. فراتن پیاس بجھانے والا. فرحت بخش. سائغن فاعل کے وزن پہ یہ اس میں فاعل ہے باب ناصر ینصرو ہے. سائغ کہتے ہیں خوشگوار کو. حلق سے آسانی سے حلق سے آسانی سے اترنے والا. یہ ہم نے فرات پڑھا تو فروتہ اس کا مصدر ہے. باب کاروم یکرومو بہت شیریں پانی کو کہا جاتا ہے. اگر باب ناصر ینصرو سے ہوگا تو وہ زناکار ہوگا اور باب سامی یسمعو سے بے وقوف کے معنی میں آتا ہے. تو فرات پیاس بجھانے والا. سائغ خوشگوار پلیزنٹ. سوغن سین واو غین اس کا روٹ ہے. شراب پینا ڈرنک ہو اس کا. وہذا اور یہ ملحن کھاری سالٹیش. مالحن نمکین کو کہتے ہیں. اجاج تلخ بٹر. واو اور من سے کلن سب. تأکلون اکل یأکلو باب ناصر ینصرو اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. تم کھاتے ہو لحمن گوشت. طرین تازہ طراوہ سے فعیل طری یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. فریش فلیش کو کہتے ہیں. تو لحمن طریہ تازہ گوشت. وتستخرجون استخراج یہ باب استفعال ہے. تستخرجون تم نکالتے ہو برنگ آؤٹ کرتے ہو. تستخرجون پھر جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. حلیتاً زیور. سامان زیب و زینت. جواہرات موتی مرجان. تلبسون تم پہنتے ہو. لابس یلبسو باب سامع یسمعو اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے. ہا اس کو. واو اور ترا تم دیکھتے ہو. الفلکا کشتیوں کو. فیہ اس میں مواخر چیرنے والی. مخر کہتے ہیں پانی کو چیرتے ہوئے چلنا اور مواخر پانی کو چیرنے والی کشتیاں. یہ ماخر کی جمع ہے. مخرن و مخورن با فتح یفتح. کشتی یا جہاز یا سوئمر تیراک کا پانی چیرنا. مواخر چیرنے والی. لی تاکہ تب تغو تم تلاش کرو. یہ لام کئی ہے تب تغو نہ تھا تو نون کو اس نے گرا دیا تب تغو بن گیا ابتغاء باب افتعال. تاکہ تم تلاش کرو من سے فضلی ہی اس کا فضل. واو اور لعل تاکہ کم تم تشکرون شکر کرو. یولیجو علاج باب افعال ہے. وہ داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو فی النہاری دن میں. ویولیجو اور داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیلی رات میں.
وسخر اس نے مسخر کیا الشمس سورج کو والقمر اور چاند کو کل ہر چیز یجری چل رہی ہے چلتی ہے جرا یجری یہ باب زارا با یضرب ہے جر یوں و جر یانن اس کا مصدر ہے یجری چلتی ہے لی واسطے اجل وقت مسمى نام رکھا ہوا تسمیہ اس کا مصدر ہے باب تفعیل ہے مقرر کردہ اپوائنٹڈ اور مسمى اسم مفعول ہے ذالکم وہ اللہ اللہ ربکم تمہارا رب لہو اس کے لیے الملک بادشاہی سوورنٹی والذین اور وہ لوگ تدعون تم پکارتے ہو من سے دونی ہی اس کے سوا ما نہیں یملکون وہ اختیار رکھتے مالکہ یملکو باب زارا با یضربو اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے یملکون اختیار رکھتے من سے قطمیر قطمیر کہتے ہیں وہ جھلی جو کھجور اور گٹھلی کے درمیان میں ہوتی ہے باریک سی جھلی کھجور کی گٹھلی کے چھلکا اس کا کھجور کی گٹھلی کا چھلکا تو حکارت کے لیے قطمیر بولا جاتا ہے ان اگر تدعو تم پکارو ہم ان کو لا نہیں یسمعو وہ سنیں گے دعا پکار کم تمہاری پریئر تمہاری واو اور لو اگر سامعو وہ سن لیں ما نہیں استجابو وہ جواب دے سکتے لکم تمہارے لیے یہ استجابہ باب استفعال ہے ماننا قبول کرنا و یوم القیامتی اور قیامت کے دن یکفرون وہ انکار کریں گے وہ کفر کریں گے وہ ڈس آن کریں گے بھی ساتھ شرک کم تمہارا واو اور لا نہیں ینبئ خبر دے سکتا بتا سکتا نبأ ینبئ تنبیہ یہ باب تفعیل ہے نہیں خبر دے سکتا کہ آپ کو تجھ کو مثل مانند خبیر خبردار کرنے والا باخبر اللہ تعالیٰ کا نام ہے خبیر خبر دینے والا باخبر سورۃ فاطر آیت نمبر 8 با محاورہ ترجمہ اور تشریح افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا تو کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دی گئی ہو اس کے عمل کی برائی اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو تو کیا وہ ہدایت پائے گا یہ ادھورا جملہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ فل ان دا بلینکس اللہ اس کی طرف انوائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو خود ہی اس جملے کو فل کرو اور سورہ زمر میں یہ انداز بہت پرومیننٹ ہے نمایاں ہے اللہ تمہارے انٹلیکٹ کو ذہانت کو یہ جو عقل کی دولت اللہ نے دی تو کہا سوچو سمجھو اور جواب دو کہ جس کو برا عمل خوبصورت لگنے لگے تو کیا وہ ہدایت پائے گا جب اس کو برائی کا احساس ہی نہیں تو کہا شیطان کیا کرتا ہے اس نے کہا تھا لَأُمَنِّيَنَّهُمْ لَأُزَيِّنَّهُمْ کہ میں اس کو مزین کر کے دکھاؤں گا اس کو آرزوئیں دلاؤں گا وہ برائی کو خوشنما بن کر بیوٹیفائی بنا کر دکھاتا ہے شرک کو بدعت کو لغو کو لہو کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور انسان اس میں انوالو ہو جاتا ہے اس کو وہ اچھی لگنے لگتی ہے ہدایت کس کو ملے گی جس کو احساس ہوگا وہ اس کو پائے گا اللہ فرماتے ہیں جو ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو گیا تو وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہوگا اور وہ پھر آسانی کی جگہ جنت میں پہنچ جائے گا
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے ہم رب کو پکارتے ہیں، پھر اپنی بات کرتے ہیں کہ اے رب نہ ہمارے آتنا فی الدنیا حسنہ، تو حسنہ میں سب سے بڑی چیز کہ اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن، تو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اسلام ہے، ایمان ہے، قرآن پاک کی دولت ہے، اور نیکیاں کرنے کی توفیق ہے کہ اگر دنیا میں اسلام کی دولت سے، قرآن پاک کی دولت سے انسان مزین ہو گیا، اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان حببا، اس کو پسند آیا اور اللہ نے اس کو زینت بنا کر اس کے کیریکٹر میں سیٹ کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ آگے کی حسنہ اس کا مقدر ہوگی، تو اس دنیا کی حسنہ نیکی کرنے کی توفیق ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہے، قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی توفیق ہے۔ اگر اس سے جڑ گیا تو آگے کیا ہوگا؟ آگے کی حسنہ اس کے لیے انشاءاللہ یقینی ہوگی۔ تو کہا کہ وہ بد نصیب ہے جس کو برے کام حسین لگنے لگے، اور کہا کہ وہ کون ہیں کہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو جو ہم نے کیا ہی نہیں، اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، نیت خالص تھی ہی نہیں، ریاکاری کے لیے تھا، شو آف کے لیے تھا، تو برائی خوشنما بن گئی، برے اعمال خوبصورت لگنے لگے، الٹا سوچنے لگے، ہر غلطی صحیح لگنے لگی، تو بے حیائی کیا ہے؟ یہ کلچر آج بن گیا۔ تو کہا ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی کا پھیلنا، اس کی اشاعت کرنا، چاہے وہ چھوٹے سے میسیج سے ہی کیوں نہ ہو، کہ برائی کو جب تک برائی نہیں سمجھیں گے اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، اندر ایک ترازو فٹ نہیں کریں گے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پیور کر دیں، ہم سب کے ذہن پیور کر دیں، اور اللہ نیکی اور برائی کی پہچان جب تک ہمیں نہیں ہوگی، ہمیں اس کی نالج نہیں ہوگی، اس کا علم نہیں ہوگا، تو ہم صراط مستقیم کے راہی بن نہیں سکتے۔ تو اللہ کرے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچ کو اچھا کر دیں، پیور کر دیں، اور پھر انشاءاللہ وہ بصیرت آئے گی کہ اب نیکی اور برائی کی پہچان ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، شیطان ان کے لیے ان کے کام خوبصورت بنا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، اور پھر وہ صحیح راہ سے ان کو روک دیتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ذہن خراب ہے، عقل خراب ہے، دل خراب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، لغو میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور لغو کہتے ہیں کتے کا بھونکنا اور چڑیوں کا چہچہانا، بے مقصد، یوز لیس، بے وجہ کی گفتگو، ٹائم کلنگ، ٹائم پاس، اور شیطان لہو اور لغو کے راستے سے آتا ہے، لہو، لغو، لعب کے راستے سے آتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کی طلب ہوگی، اس کی پہچان ہوگی، تو امید ہے کہ اللہ ہدایت کے راستے پہ چلا دیں گے۔ تو کہا کہ جو بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ اسے بھٹکا دیتا ہے، اور جو ہدایت چاہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خطبے ہیں، یہ اللہ کی سپیچ ہے، اور اس کا خوبصورت ایک رنگ ہے کہ بات چلتے چلتے اچانک خطاب کا رخ مڑ جاتا ہے، بات کا رخ مڑ جاتا ہے۔ اب اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں کہ لا تذهب فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے نبی
آپ اپنی جان کو نہ گھلائیں رنج کی وجہ سے، آپ زیادہ فکر مند مت ہوں۔ ایک جگہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ رؤوف الرحیم ہیں، اور جب آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی جان کو گھلا دیں گے، اپنی جان کو ختم کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان والے کیوں نہیں ہو رہے۔ تو ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ بنا رہے ہیں۔ کہا کہ بگڑی عادتیں تو سنور جاتی ہیں لیکن ذہن کا سنورنا مشکل ہے۔ تو دل سنورے گا، دل صحیح سمت پہ چلے گا تو عمل بھی اس کے تابع ہوگا۔ واللہ الذی ارسل الریاح، پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، اللہ اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں، اللہ اپنی تخلیق دکھاتے ہیں، کریئیشن دکھاتے ہیں۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب کیا ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی پلاننگ ہے، سب کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ تو بار بار یہ ریمائنڈر کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے، عمل کی دعوت دی جاتی ہے، سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی ہے۔ ارسل الریاح، جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتثیر سحابا، یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، یہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، تو پھر ہم لے جاتے ہیں اس بادل کو اجاڑ علاقے کی طرف، سوکھی زمین کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم اس سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد۔ کَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح ہوگا اٹھایا جانا، سبزے کی طرح تم اٹھائے جاؤ گے روز محشر، چاہے تم فضاؤں میں بکھر کے مرے ہو، چاہے تم ڈوب کے مرے ہو، تو اللہ تمہیں اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے، مجرم بن کر اس کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی قوت دی اور کہا کہ انسان کا مائنڈ، انسان کا ذہن، یہ اسپیشل ڈیزائننگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل بنایا، اس میں سوچنے سمجھنے کی پوٹینشل رکھی، صلاحیت رکھی جو جانوروں کو نہیں دی۔ تو اللہ عمل کی دعوت دے کر، سوچنے کی دعوت دے کر اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی ہے، اور مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ دیکھتے ہو نا کیسے بادل آتے ہیں، کیسے اجاڑ علاقے کی طرف جاتے ہیں، سوکھی زمین کی طرف جاتے ہیں، اور بنجر زمین کیسے وہ زندہ ہوتی ہے، کیسے بیج اگتے ہیں، تو ایسے ہی تم روز محشر اٹھائے جاؤ گے۔ من کان یرید العزت، جو کوئی متلاشی ہو، جو کوئی طالب ہو عزت کا، فللہ العزت جمیعا، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق قائم کرو گے تو للہیت پیدا ہوگی، تو عزت ملے گی۔ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے قدموں میں گر جاؤ، جڑ جاؤ، تو کیا ہوگا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کہاں سے ملے گی۔ تو اللہ نے یہ خوبصورت نسخہ ہمیں بتا دیا کہ عزت کیسے ملے گی، یاد رکھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، کہ اسی کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزت کی طلب فطرت میں رکھ دی، انا ہے، رسپیکٹ کا، عزت کا احساس ہوتا ہے ہر انسان کو،
تو اللہ سے تعلق جڑے گا تو دنیا آخرت کی عزتیں ملیں گی، اور عزت سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اب عزت کیسے ملے گی؟ اللہ نے 2 چیزیں بتا دیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ 2 کام کرو گے تو عزتیں پاؤ گے۔ تو الکلم الطیب کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، ایمان ہے، اچھا نظریہ، ذکر ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، تو ان سب سے عزت ملے گی۔ حمد ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سلامتی کی بات، اور یاد رکھو پاکیزہ عقیدے سے پاکیزہ عمل پھوٹے گا، اور پاکیزہ سوچ سے پاکیزہ باتیں آئیں گی کہ القلوب کالقدر، دل ہانڈیوں کی طرح ہے، جو کچھ اس میں پکے گا تو زبان کفگیر ہے وہی نکالے گی۔ تو کہا کہ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی باتوں کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ تو یہ پورا ایک کنیکشن ہے کہ سوچ اچھی ہوگی، پیور ہوگی تو بول اچھا ہوگا، بول اچھا ہوگا تو عمل اچھا ہوگا۔ جس درجے کا عمل ہوگا اس درجہ اللہ بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تھیوری میں دے کر پریکٹیکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ تو حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں کہ اگر دنیا کے ترازو میں تولتے ہیں تو وہ حبشی تھے، صورت نہیں تھی، شکل نہیں تھی، خاندان نہیں تھا، غلام تھے، غریب تھے۔ تو آج دنیا کے ترازو میں تولیں تو اللہ نے دنیا نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو آنر دیا کہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزت چاہنی ہے، عزت پانی ہے تو سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کوئی حسین شخص نہیں، کوئی خاندانی شخص نہیں۔ یاد رکھو یہ سب چیزیں دنیا کی حسنات ہیں، اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں، نیکی کی توفیق نہیں، صراط مستقیم کے تم راہی نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کراس ہوا، سب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی کو ذہن میں لے کر آئیے کہ اللہ نے دنیا نہیں دی لیکن آخرت میں وہ مقام عطا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی طرف جانے والا میں ہوں گا، اور میری سواری کی لگام کو پکڑنے والے سب سے پہلے حضرت بلال حبشی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے، اور عزت کیا ہے، کامیابی کیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ انسان جس کو جنت کی چابی مل گئی، جنت کا بورڈنگ کارڈ مل گیا، اور جہنم سے وہ بچ گیا۔ تو یاد رکھیے قول، عمل، نیت بغیر سنت کے اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو اب اللہ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے کہ ہمارے قول میں، ہماری عمل میں، ہماری نیتوں میں سنت ہو، اسوۃ حسنہ، آپ بہترین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ایک راستہ کیا ہے صراط مستقیم کا جو سیدھا ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا، اور دوسرا اگر کوئی انسان کلمہ گو ہے لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں تو جہنم سے گزر کر جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انتہائی وزنی، خوبصورت اور قیمتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جب بھی پکاروں میری دعا قبول ہو۔ تو کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو پوری دنیا مانگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں کل کائنات، اور کل کائنات میں اللہ کا عرش، کرسی،
کل کائنات، سیارے، ستارے، سات سمندر سب آ جائیں، اور دوسری طرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، تو لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے کہ ان سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ تو اللہ اس دنیا میں اس کلمہ کا ہمیں یقین عطا فرمائیں کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہی کرتا ہے، تو اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اگر کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی اللہ کا اذن ہے، اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے، تو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ کاتب تقدیر ہے۔ ہر چے ساکی ما ریخت این الطافس، جو اس نے ہماری زندگی کے پیالے میں ڈال دیا، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دے کلمہ طیبہ کی، خوبصورت بول کی، پیارے بول کی، اچھی باتوں کی اور نیک عمل اس کی گواہی دے، تو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائیں گے، اور ہمیں خود شناسی ہو کہ خود شناسی خدا شناسی تک لے جاتی ہے، اور قرآن پاک اس کی معرفت دیتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کے اپوزٹ والذین یمکرون السیئات، اور جو بری سازشیں کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی چال ناکام ہوگی۔ واللہ خلقکم من تراب، پھر قرآن پاک ہمیں خود شناسی دیتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، تم ایسے ہی دنیا میں نہیں آ گئے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل نہیں، یہ بول، یہ ہمارا عمل، یہ زندگی کا سفر، اللہ نے ایسے ہمیں انسان نہیں بنا دیا، اشرف المخلوقات نہیں بنا دیا، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت ہمیں ایسے نہیں دے دی، اس کے لیے ہمیں جنت کے لیے محنت کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنا تعارف کراتے ہیں، واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، کہ دیکھو تمہاری تخلیق کیسی ہے، مٹی، ڈسٹ، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، سپرم ڈراپ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تم کو پیئرس بنا دیا، جوڑے جوڑے بنا دیا، وما تحمل من انثی، اور جو مادہ حاملہ ہوتی ہے، کنسیو کرتی ہے، ولا تضع الا بعلمی، اور جو بچہ پیدا کرتی ہے مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وما یعمر من معمر، اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ ہی کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ریکارڈڈ ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزء، اے انسان تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب کبھی ایک سانس گزرتا ہے، ایک سانس کی اینٹ گراتے ہو تو عمر کا ایک جز گھٹ جاتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور عمر میں زیادتی ہو تو اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا فرحت بخش، حلق سے آسانی سے اترنے والا، اس کا پینا خوشگوار، پلیزنٹ، اور یہ سخت کڑوا کھاری ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور دونوں سے تم کھاتے ہو فریش گوشت، تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو،
وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو کہا کہ اللہ نے 2 سمندروں کی بات کی کہ 2 سمندر ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں، 2 دریا ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں، ایک کا پانی فرحت بخش ہوتا ہے اور دوسرے کا کڑوا ہوتا ہے۔ تو پھر انسانوں کو بھی دیکھ لیں کہ انسان بھی ایسے ہیں کہ کچھ میٹھے پانی کی طرح اور کچھ کڑوے پانی کی طرح، کچھ نرم ہیں اور کچھ سخت ہیں، اور پھر یہ کیفیات انسانی زندگی میں بھی ہیں، تضادات ہیں۔ تو نیک اعمال کی کشتی بنا کر اس پر سے گزرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پھر وہی سوچنے کی بات کہ سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں، دونوں میں سے گوشت نکلتا ہے، مچھلیاں نکلتی ہیں، سمندری خوراک نکلتی ہے، زیورات نکلتے ہیں، اور تم ان کے ذریعے جہازوں پہ جا کر، کشتیوں پہ سفر کر کے تجارت کرتے ہو، اور پھر اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، یہ تضادات ہر جگہ ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی خیر ہے کبھی شر ہے، کبھی تکلیف ہے اور کبھی خوشی ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا، تیری خدمت میں اے انسان لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز چل رہی ہے ایک معین وقت تک۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، کل بادشاہی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے، ذرا بھر وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، سب کیا ہیں؟ سراب ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، ولو سمعوا، اگر سن بھی لیں، ما استجابوا لکم، تو تمہاری دعا قبول کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنی قدرتیں، اپنی حکمتیں، اپنی تخلیق، کریئیشن ہمارے سامنے کرتے ہیں کہ بارش کے قطرے میں رب کو ڈھونڈو۔ ایک ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرا سونے، میرا مالک، میرا مدبر، میرا خالق ایسا پرفیکٹ ہے کہ اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں۔ تو اسی کے در پہ آؤ، اس کا در کھٹکھٹاؤ، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ مجیب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ تو کہا کہ جن کو تم پکار رہے ہو، نہ تو وہ سنتے ہیں اور نہ ہی تمہاری دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، ڈس آن کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں آگاہ کرے گا کوئی بھی آپ کو اس اللہ کی طرح جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا، کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جو ہمارا خالق ہے؟ اس نے ہماری نیچر، ہماری فطرت کو بنایا، جو ہمارے اندر اس نے آرزوئیں رکھیں، جو تمنائیں رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فیلنگز رکھے، احساسات رکھے، اللہ جانتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہرگز کسی کو تکلیف نہیں دیتے
مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو اللہ نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ سردی ہے تو اب سردی کے لیے بچاؤ نہیں کرنا، یا گرمی ہے اس کے لیے بچاؤ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ لطیف ہیں، وہ کریم ہیں، رؤوف ہیں۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے اس قرآن پاک کو پڑھا، اللہ جو ہماری سمجھ میں آیا، ناقص ہمارا ذہن، ناقص سوچ، ہم نامکمل، ہم صغیر، اللہ تو نے ہماری زبان سے یہ خوبصورت موتی نکلوا دیے۔ اللہ ہم ان خوبصورت موتیوں کی وسیلے سے اللہ اس کی صدا لگا کر اللہ ہم تیری بارگاہ میں بھکاری بن کر، فقیر بن کر خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ جو ہم نے پڑھا، جتنا ہم نے سمجھا، اللہ تو اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص ڈال دے، اللہ ریاکاری سے بچا دے، اللہ تو ہم سب کو خود پسندی سے بچا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دے، اللہ قرآن پاک کی دولت، اللہ قرآن پاک سے اللہ ہم سب کے وجود کو آراستہ کر دے، قرآن پاک کو پریکٹس کرنے والا بنا دے، اس کی ریفلیکشن اللہ ہماری زندگی میں ڈال دے، اللہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن پاک بنا دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے انوارات سے ہم سب کو آراستہ کر دے، نیکیوں کا شوق عطا کر دے، اور اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا دے۔ اللہ آج تک جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، معافی کا اعلان کر دے۔ اللہ ہماری ڈائری، اللہ ہماری کتاب زندگی میں اللہ وہ جو ہم نے غلط لکیریں ڈالیں، ہم نے گناہ کیے، اللہ ان کو ختم کر کے سب کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے، ہم سب کو اپنی پیاری مقربات بندیاں بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کے لیے قبول کر لے، صراط مستقیم پر ہم سب کو چلا دے۔ اللہ میری بہنیں جنہوں نے جو قرآن پاک میرے ساتھ اس کا سفر کر رہی ہیں، تو اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر دے، اللہ سب کے سینوں کو ٹھنڈک دے دے، سب کی آنکھوں کو قرۃ اعین بنا دے، اللہ ہم سب کی اولاد کو قرۃ اعین بنا دے، اللہ تحفے میں دے دے ان کی خوشیاں، ان کے خوبصورت نصیب، ان کی زندگی کے انوارات، ان کی آنگن کے پھول، ان کی مسکراہٹیں، اللہ ہم سب کی اولاد کو درازی عمر، خوشیوں والی، صحت والی، نیکیوں والی، عزتوں والی، کامیابیوں والی اللہ عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کو، ہمارے نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو اللہ ہر طرح کے شرور سے بچا دے، بے حیائیوں سے بچا دے، بری قسمت سے بچا دے، برے نصیب سے بچا دے، اللہ بدبختیوں سے بچا دے، قرضوں مرضوں سے بچا دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، شفا کی دولت اللہ ان کے مقدر میں لکھ دے، شفا کی بادشاہی ان کے مقدر میں لکھ دے۔ اللہ جو جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔